ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. معزز سامعین و ناظرین، میں باب العلم آفیشیل کے ذریعے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک مدرسہ اہل سنت راہ بلال کی اس آفس سے نماز کے مسائل پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں نماز کی شرطوں کا بیان چل رہا ہے. پہلی شرط طہارت کا بیان چل رہا ہے، جس میں غسل کا بیان اور وضو کرنے کا طریقہ سارے مسائل میں آپ تک پہنچا چکا ہوں. آج کی اس کلب میں وضو توڑنے والی چیزیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو، کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تب تک ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں اب تک ہم باوضو ہیں یا نہیں ہیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے کہ ہاں اس کے کرنے کا طریقہ تو یہ ہے، لیکن اس کے نقصان سے بچنے کا راستہ یہ ہے. جس طرح سے ہم کوئی بھی گاڑی یا کوئی بھی مشین چلانے سے پہلے اس کے چلانے کا طریقہ کہ اس کے اصول یہ ہیں اور یہ خراب کن چیزوں سے ہو سکتی ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا ہاں یہ بگڑ گئی، وہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو میں آج آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک وضو کے مسائل، کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ نے ہر روز 10 منٹ ہمارے باب العلم آفیشیل کو دیے تو پھر آپ انشاءاللہ تعالی 10 منٹ روز جب اس کو دیکھیں گے، آپ ہر روز آنے والی کلپ کو دیکھیں گے تو نماز کے مسائل آپ کو یاد ہو جائیں گے اور بڑی آسانی سے یاد ہو جائیں گے. جو بغیر پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، بار بار سنیں گے یاد ہو جائیں گے. دیکھیے وضو کو توڑ دینے والی چند چیزیں ہیں. نمبر 1، پاخانہ یا پیشاب کا آنا، یعنی مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے کسی بھی چیز کا نکلنا، چاہے وہ پاخانے کی شکل میں ہو، پیشاب کی شکل میں ہو، یا منی کی شکل میں ہو، یا ودی کی شکل میں ہو، یا مزی کی شکل میں ہو، یا کوئی کیڑا نکلے یا پتھری نکلے. مزی یعنی آگے کے مقام سے جو چیزیں نکلتی ہیں پیشاب کی شکل میں، پیشاب کو سب جانتے ہیں، اور ایک منی اور ایک مزی اور ایک ودی. منی کو سب جانتے ہیں، مرد کے یا عورت کے پرائیویٹ پارٹ سے، عضو تناسل سے جو رطوبت نکلتی ہے، ویرے نکلتا ہے. اب اس کی 2 شکلیں ہیں. اگر وہ ویرے، وہ منی جوش کے ساتھ نکلتی ہے، اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوتی ہے اور پرائیویٹ پارٹ سے باہر آتی ہے، تب تو وہ اس سے تو غسل فرض ہو جائے گا. لیکن کسی کی منی اتنی پتلی پڑ گئی ہے کہ یوں ہی چلنے پھرنے سے، وزن اٹھانے سے، کودنے سے نکل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، تو اس منی سے غسل فرض نہیں ہوگا، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. ایک ہوتی ہے مزی، جو پیشاب کے مقام سے نکلتی ہے، مرد عورت دونوں کے. مزی ہوتی ہے مرد کا عضو تناسل، اس کا پرائیویٹ پارٹ جب انتشار کی حالت میں ہوتا ہے، جوش میں ہوتا ہے، اسٹینڈنگ میں کی حالت میں ہوتا ہے، یا وہ کسی سے پیار کر رہا ہو، اپنی بیوی سے چمٹ رہا ہو، یا کوئی خیالات آئے، تو اسٹینڈنگ کی حالت میں جو ہلکا سا چپچپا سا پانی نکلتا ہے، منی کے نکلنے سے پہلے، جوش کے آنے سے پہلے اس کو مزی کہتے ہیں. اور اس مزی کے آنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے. اگر اس جگہ کو دھو لے، اتنے حصے کو، پرائیویٹ پارٹ کے اتنے حصے کو دھو لے تو پاک ہو جائے گا. کپڑے پہ لگا اس کو دھو لے، پاک ہو جائے گا.
اور ایک ہوتی ہے ودی. ودی کہتے ہیں جو پیشاب آنے سے پہلے یا پیشاب کے بعد جو قطرہ آ جاتا ہے اور یوں ہی وہ غسل کے بعد یا کسی بھی طرح وقت وہ قطرہ آ جاتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں. تو منی کے نکلنے سے، ودی کے نکلنے سے یا مزی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں ری خارج. ری خارج یعنی پیچھے کے مقام سے ہوا کا نکلنا، ہوا کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور نشہ، کسی نے کوئی دوائی کھائی یا کوئی چیز ایسی کھائی یا نشے کی کوئی پدارتھ کھایا تو اس کا نشہ ہو گیا، اتنی بے ہوشی ہو گئی اس کو کہ چلنے میں اس کے پیر لڑکھڑا رہے ہیں، تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یا مرد یا عورت کے پوری باڈی کے کہیں بھی کسی بھی پارٹ سے، کسی بھی حصے سے خون نکلا یا پیپ نکلی، ایک پھوڑا تھا، پھنسی تھی، اس کو دبایا، اس سے پیپ نکلی یا زرد پانی نکلا، تو اگر وہ پیپ یا خون یا زرد پانی اتنا نکلا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے بہہ گیا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سوئی لگی ہے، کوئی چیز چبوئی یا کوئی زخم ہے، تو اس میں وہ پانی یا خون ہمیں دکھ رہا ہے، وہ پیپ ہمیں دکھ رہی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے بہی نہیں ہے. تو وہ جو اپنی جگہ سے بہہ جائے، نکل کر دوسری جگہ جسم کے اس حصے تک پہنچ جائے جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے. اب جیسے ہی وہ اپنی جگہ سے نکلے گا، ہٹے گا، بہے گا، فوراً وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ خون ہو، پیپ ہو یا زرد پانی ہو، یا ہم نے کوئی چھالا تھا جس میں اس کو پھوڑ دیا، اس سے پانی نکلا، کہیں پھنسی تھی اس کو چھیڑ دیا، اس سے پانی نکلا، تو اس کے نکلتے ہی وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. اور سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک تو سونا یہ ہوتا ہے ہم بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں، اونگ رہے ہیں، یا نماز پڑھتے پڑھتے ہم سو رہے ہیں، یا اس طرح سے سو رہے ہیں کہ ہم پورے نہیں سوئے ہیں کہ اگر وہ ٹیک ہٹا دی جائے تو ہم گر جائیں. تو اس طرح سے اونگنے سے یا بیٹھ کر سونے سے، کھڑے کھڑے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں اگر آپ لیٹ کر سو رہے ہیں، اس طرح سے سو رہے ہیں کہ اگر وہ ٹیک آپ کے ہٹا دی جائے، آپ اچھی طرح سے سو گئے، تو اس سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور غشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جنون آ گیا، مجنون ہو گیا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور وضو توڑنے دینے والی چیزیں یہ کہتے ہیں، وضو توڑنے دینے والی اور ان میں سے وضو توڑ دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا پرائیویٹ پارٹ، اپنا عضو تناسل تندی کی حالت میں، اسٹینڈنگ کی حالت میں عورت یا مرد کے شرمگاہ سے ٹچ کیا بغیر کپڑے کے، درمیان میں کوئی کپڑا حائل نہ ہو، تو ٹچ کرنے سے، صرف مس کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. اگر اس کو داخل کر دیا تب تو دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا. تو اس طرح سے ٹچ کرنے سے، مس کرنے سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور آنکھیں ہماری دکھ رہی ہیں، اور دکھتی آنکھ سے جو پانی بہتا ہے، تو دکھتی آنکھ سے جو پانی بہا، اس کے پانی کے بہنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح کسی کو منہ پر قے ہو گئی، منہ پر قے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روک نہ سکے اس قے کو، اتنی تیزی سے آئے، پانی کی قے یا کھانے کی قے یا پت کی قے، صفرا کی قے. لیکن اگر بلغم کی قے ہو رہی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. قے کہتے ہیں الٹی آنے کو، الٹی آ گئی، کسی کو منہ پر الٹی آئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. کچھ چیزیں ایسی مشہور ہیں ہمارے عرف عام میں، وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم نے وضو کر لیا تو اگر ہمارے گھٹنے دکھ گئے، ہمارا سطر کھل گیا تو سونے گھٹنے دکھ گئے، اس کا وضو ٹوٹ گیا. دیکھیے گھٹنے دکھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کوئی ہماری اسلامی بہنیں سمجھتی ہیں اگر سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. وہ سر سے دوپٹہ ہٹانا غلط ہے، گھٹنے دکھانا وہ حرام ہے، لیکن گھٹنے دکھانے سے، سطر کھولنے سے اگر بالکل بھی کوئی ننگا ہو جائے گا، وہ ننگا ہونا، سطر دکھانا یہ حرام ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کچھ ہمارے بھائی ایسے کرتے ہیں، یا کچھ کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بولنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. آپ کتنے ہی بولیں. کچھ کہتے ہیں یار میری زبان سے گالی نکل گئی. وہ گالی دینا غلط ہے، وہ کسی کو بدتمیز بولنا غلط ہے، اس کا گناہ الگ ملے گا. لیکن بدتمیز بولنے سے، گالی دینے سے ٹھیک ہے، وضو کا ادب ہے، آپ باوضو ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، لیکن بدتمیز بولنے سے، گالیاں بکنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. دوستان محترم، کچھ اسلامی بھائی ہمارے
اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے غسل کیا، غسل کرتے وقت چونکہ ہم غسل خانے میں ننگے تھے، ہم نے وہاں پر وضو کر لیا، تو پھر وہ غسل کرنے کے بعد میں وضو کرتے ہیں کہ وہ ہمارا سطر کھلا ہوا تھا، ہمارا وضو نہیں ہوا۔ دیکھیے غسل کرنے میں آپ کا وضو ہو گیا، غسل کرنے کے بعد اگر کوئی چیز ان میں سے نہیں پائی جاتی ہے جو وضو توڑنے دینے والی ہیں تو آپ باوضو ہیں۔ غسل کا وضو سے ہی آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائیں وہ خاص باتیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ ان چیزوں کو آپ بار بار سنیں گے، بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کے یہ مسائل یاد ہو جائیں گے، اور جب آپ کے مسائل یاد ہو جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم باوضو ہیں یا نہیں۔ ایک چیز اور ہے، ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتاؤں، نماز پڑھتے وقت میں، نماز کی آپ حالت میں اور آپ ہنس گئے، تو ایک ہوتا ہے مسکرانا، صرف مسکرانے سے نہ نماز ٹوٹے گی نہ وضو ٹوٹے گا، اور آپ ہنسے، آپ کی کچھ آواز نکلی اور اتنی زور سے ہنسے کہ وہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچ گئی تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ نے سن لی، اور آپ اتنا قہقہ لا کر آگے ہنسے کہ پڑوسی نے بھی آپ کی آواز کو سن لیا تو آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اتنی زور سے ہنسے تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں، وضو توڑ دینے والی چیزوں کو بار بار سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔